السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی طبقہ یا جو دیندار طبقہ ہے یہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ پریشان کیوں ہے اور اس پریشانی کا سبب کیا ہے، اور اگر آپ مولوی ہیں یا پھر بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے روشناس کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں اس ٹاپک پر انشاءاللہ العزیز تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ دینی طبقے کی بے روزگاری کی جو اصل وجہ ہے کیا ہے؟ ویسے تو یہ بہترین لوگ ہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، اور اس کے علاوہ اگر آپ مولوی ہیں یا بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے روشناس کرانا چاہتے ہیں جو کہ بالکل فرض ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان دو سوالوں کے جوابات تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل آپ نے دیکھنا ہے۔ بہت ہی اسپیشل ویڈیو ہے، اور اگر اینڈ پر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے، یہ جو دینی طبقہ ہے، کیونکہ مجھے جو ہے نا اس طرح کے بہت سارے یہی میسیجز موصول ہوتے ہیں میل کی طرف سے، فیمیل کی طرف سے، کہ ہمیں جو ہے نا آن لائن پڑھانے کے لیے، قرآن پاک پڑھانے کے لیے جگہ چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آج کی اسپیشل ویڈیو ہے۔ اصل میں ہر سال مدارس کے اندر لاکھوں بچے ملک پاکستان کے اندر علماء کرام جو ہے نا فارغ ہو کر باہر نکلتے ہیں، مفتیان اکرام تیار ہو کر نکلتے ہیں، عالم تیار ہو کر نکلتے ہیں، قاری تیار ہو کر نکلتے ہیں، لیکن ہر سال سالانہ جو ہے نا اتنا بچے، بہت زیادہ لوگ جو ہے نا یہ فارغ ہو کر مسجد اور مدرسوں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں، تو آگے جب یہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ان کو جابس کے لیے پہلی بات ہے جگہ نہیں ملتی، کیونکہ ہر سال نئی جگہ اتنا موجود نہیں ہوتی۔ آپ سروے کر لیں، کسی بھی مسجد اور مدرسے کے اندر چلے جائیں، پرانے جو وہاں ملازمین ہیں ان سے پوچھیں، کوئی کہے گا مجھے 10 سال ہو گئے، کوئی کہے گا مجھے 20 سال ہو گئے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جب یہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ان کو دو چیزوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک تو ذریعہ معاش انہوں نے اپنا بہتر بنانا ہوتا ہے، لیکن آج کل جو مدرسوں کی تنخواہیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کراچی کے چند ایک مدرسے ہیں جس طرح جامعۃ الرشید ہے یا پھر دارالعلوم کراچی ہے کہ وہ جو ہے نا اساتذہ کرام کا خیال کرتے ہیں، ادروائز جو اکثر مدارس ہیں وہ خیال نہیں کرتے اساتذہ کرام کا۔ اچھا جی، جب یہ پریکٹیکل لائف میں یہاں سے مسجد سے مدرسے سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں، آگے جاتے ہیں، تو ایک تو ذریعہ معاش بہتر بنانا ہوتا ہے جو کہ بالکل ناممکن بن جاتا ہے ان کے لیے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو جاب کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور اگر ملتی بھی ہے تو وہ اس طرح کی جگہ ملتی ہے کہ اس کی جو وظیفہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور خدمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور آج کل تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بھائی ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے، وہ فرشتہ صفات ہوں، ان کی آواز ایسی ہو، ان کا کلر ایسا ہو، ان کا لب و لہجہ ایسا ہو، یعنی وہ ایسا سمجھتے ہیں دین طبقے کو کہ یہ فرشتے ہیں، انسان ہے ہی نہیں، اور ہمیں فرشتہ نما جو ہے نا صفات والا انسان چاہیے۔ بہرحال جب اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک سوٹ ہو پہننے کے لیے اور اس کو 10 بندے پہننے والے ہوں تو ایک پہنے گا 9 تو باقی ننگے رہیں گے، تو یہی روٹین ہے، بالکل اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی آگے۔ اچھا جی، اس کی ایک اور وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ تمام مدارس کے اندر آج کل کے چند مدارس ہیں جو دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں بغیر اقرا کے۔ اقرا والوں نے جو ہے نا اپنی ایک دکان کھولی ہوئی ہے، اکثر اقرا والوں نے، چند ایک ایسے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دینی طبقہ جب بھی مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے تو صرف اور صرف جو ہے نا دینی تعلیم ہی مدرسے والے دیتے ہیں، نہ کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم سے روشناس کراتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہنر یا اسکل سکھاتے ہیں۔ یہ وجہ بھی بہت بڑی وجہ بنتی ہے، آگے جا کر جب بچے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو ان کو بس وہی پڑھنا پڑھانا آتا ہوتا ہے، اور وہ جب جہاں جاتے ہیں پہلی بات ہے ان کو جگہ نہیں ملتی، مل جاتی ہے تو پھر وہ اتنا وظیفہ اس کا اتنا کم ہوتا ہے کہ ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ دو وجہ ہیں جس وجہ سے یہ آج کل کا یہ جو
آج کل کا کیا بلکہ ہمیشہ سے ہی یہ دینی طبقہ پریشانی کا شکار رہا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے نازک مزاج لوگ ایسے ہوں جو میری اس رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن ہر انسان کا اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے۔ اب دوسرا جو سوال ہے کہ اگر آپ مولوی ہیں یا بننا چاہتے ہیں یا پھر بن رہے ہیں، یا اپنی اولاد کو آپ دینی تعلیم سے روشناس کرانا چاہتے ہیں جو کہ ضروری ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی یہ جو جواب ہے یہ تمام جو دینی طبقہ ہے انہی کے لیے اسپیشل ہے، اس کو فوکس کر کے آپ سنیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیمرے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی طرح آپ بھی اپنی جو سروس ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں معاشرے کو فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مسجد یا مدرسے کے اندر ہوتے ہیں اور 10 سال آپ وہاں خدمت کرتے ہیں، تو آپ کو 10 سال کے بعد صرف وہی محلے والے جانتے ہوتے ہیں، اور اگر وہی 10 سال آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں کیمرے کی طاقت سوری گائس میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، اگر وہی 10 سال آپ کیمرے کی طاقت کو استعمال کر کے انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ معاشرے کو اپنی جو سروس ہے وہ مہیا کرتے ہیں، تو 10 سال کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہوتا ہے جو جانتا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو طبقہ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کرنا یہ چاہیے کہ جب بھی مسجد اور مدرسے سے کوئی بھی انسان فارغ ہو کر نکلتا ہے تو اس کے پاس 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت قیمتی ہوتی ہیں اور اسکلز ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کرتا۔ پہلی جو اسکل ہوتی ہے، ہنر ہوتا ہے، اس کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے پاور آف اسپیچ، یعنی تقریر کرنے کی جو پاور ہوتی ہے، ہنر ہوتا ہے اس کے پاس۔ کیونکہ مدارس کے اندر بزم ہوتے ہیں تو بچے اکثر جو ہے نا بچے تقریر کر لیتے ہیں، تو آپ اس تقریر کو استعمال کر کے، کیمرے کو استعمال کر کے اس تقریر کو آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں لے کر آئیں۔ جس طرح آپ نے آج کل مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب ہیں یا دیگر اس طرح کے علماء کرام ہیں جن کے بیانات آپ اپنے جو ہے نا اسکرین پر دیکھتے ہیں، تو آپ اپنی جو تقریر ہے اس کو انٹرنیٹ کی دنیا میں لے کر آئیں۔ دوسرا اس کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے، اسکل ہوتی ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر یہ ان 3 جو ہے نا کوالٹی میں سے ایک نہ ایک کوالٹی ضرور ہوتی ہے۔ اب دوسری اسکل کیا ہے؟ دوسری اسکل یہ ہے کہ اگر آپ ایک عالم دین ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ قرآن کی تفسیر آ کر بیان کریں، یوٹیوب کا آپ چینل بنا لیں، وہاں جو ہے نا آ کر آپ روز ایک آیات کی تفسیر بیان کریں، آدھی آیات کی، ایک لائن کی، آدھی لائن کی، یا پھر آپ لوگوں کے مسائل وہاں پر بتانا سٹارٹ کر دیں۔ جس طرح کہ آج کل مولانا طارق مسعود صاحب ہیں، وہ بھی کچھ ٹائم دیتے ہیں اپنے چینل پر، اور لوگوں کے جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں اور ان کے جوابات دیتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی اس طرح کا سلسلہ شروع کر لیں، خدمت بھی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا ہنر ہوتا ہے، اسکل ہوتا ہے، یہ تو لازمی ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تیسرا اسکل یہ ہے، تیسرا ہنر یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان مسجد اور مدرسے سے فارغ ہو کر نکلتا ہے تو لازمی وہ حافظ قرآن ہوتا ہے اور قاری ہوتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لے اور وہاں آ کر قاعدہ پڑھانا شروع کر دے، اور یا پھر قرآن پاک پڑھانا شروع کر دے، تجوید پڑھانا شروع کر دے۔ اس طرح سے آپ کے آن لائن اسٹوڈنٹس بھی بنیں گے۔ تو یہ جو بے روزگاری کی وجہ ہے، مدارس کے اندر کوئی ہنر نہ سکھایا جانا، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم نہ دینا، یہ 2 وجوہات ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، کہ جو تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے اس حساب سے آگے ان کو نوکریاں نہیں ملتی، اور اگر ملتی بھی ہیں تو وظیفے بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ کہیں بھی کسی بھی مدرسے کے اندر جب بھی کسی دینی جاب کے لیے جاتے ہیں، اپلائی کرنے کے لیے، تدریس کے لیے خاص طور پر، تو وہاں آپ کو محتمم حضرات سب سے پہلے اخلاص کا درس دیتے ہیں، کبھی وہ آپ کو اپنے اخلاص کی کہانی نہیں سنائے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھیں، اپنا چینل بنا لیں، اور چینل پر 3 قسم کی آپ سروس دیں۔ اگر تو آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، تو آپ لوگوں کے مسائل وہاں آ کر بیان کریں۔ اگر آپ کو نعت پڑھنا آتی ہیں، آپ نعتیں جو ہے وہاں آ کر پڑھیں۔ اگر آپ قاری ہیں تو قرات کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھا سکتے ہیں، قاعدہ پڑھا سکتے ہیں۔ یا جو تیسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تقریر کرنا آتی ہے تو آپ تقریر کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، تفسیر اور مسائل بیان کرنا،
تقریر کرنا اور قرآن پاک کو پڑھانا یا پھر تجوید کو پڑھانا، تجوید پڑھانا یا پھر قرآن پاک یا قاعدہ وغیرہ پڑھانا۔ تو یہ 3 چیزیں، 3 سروسز آپ اپنی انٹرنیٹ کی دنیا میں جو ہے نا مہیا کریں، دیں لوگوں کو۔ سال 6 ماہ آپ کو لگیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز 1 سال کے بعد آپ ایک بہت ہی زبردست اور بہترین اور اچھا روزگار حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور یہ ایسا روزگار ہوگا کہ اس کی جو انکم ہے وہ ڈالرز میں ہوگی اور آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ پھر آپ کو ہر مہینے نئی مسجد اور مدرسہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔